بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جن عبادتوں کو واجب فرمایا ہے، لازم قرار دیا ہے، وہ عبادتیں تین قسم کی ہیں. ایک عبادت وہ ہے جس میں صرف ہمارے بدن کو دخل ہے، ہمارے بدن کی اور جسم کی محنت کو دخل ہے. ایسی عبادتوں کو عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے. جیسے نماز ہے، یہ بدن کی عبادت، جسم کی عبادت. روزہ ہے، یہ بھی بدن کی عبادت، جسم کی عبادت. اور ایک عبادت ہے عبادات مالیہ، جس میں مال کا دخل ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، اس میں ہمارے بدن کا دخل نہیں ہے بلکہ ہمارے مال کا دخل ہے. ہمیں اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا پڑتا ہے. اس کو عبادات مالیہ کہتے ہیں. تیسری قسم ایک ایسی بھی ہے جس میں ہمارے بدن کا بھی دخل ہے، ہمارے مال کا بھی دخل ہے. اس میں ہمارے بدن کی محنت بھی ہے اور ہمارے مال کا لگانا بھی پڑتا ہے. وہ ہے حج. حج میں ہمارے جسمانی محنت کی بھی ضرورت ہے، ہمارے مال کو خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ حج جو ہے دونوں طرح کی عبادت اس میں ہے. مالی عبادت بھی ہے، وہ ایک حیثیت سے بدنی عبادت بھی. اور حج اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا مکہ مکرمہ میں، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے لازم اور فرض قرار دیا کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اللہ کے جو بھی احکام ہیں وہاں کے وہ پورا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت فرشتوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو بنوایا. سب سے پہلے خانہ کعبہ بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے. ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں. تو اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے ہجرت کر کے خانہ کعبہ کے مکہ مکرمہ گئے، اور فرشتوں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں آپ کو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنی ہے. فرشتوں نے جہاں بنایا ہے وہی بنانا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی.
روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے 300 حج کیے. ان کی عمر بہت زیادہ تھی نا. 300 حج کیے، 700 عمرہ کی. 300 حج اور 700. احادیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، حج کے سارے مناسک ادا کرنے کے بعد اللہ سے کہا کہ اے اللہ، عمل کرنے والے کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. میں نے یہ عمل کیا ہے، مجھے اس عمل کا کیا صلہ ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، ہم نے تمہاری تو بخشش کر دی ہی ہے، ہم نے تمہاری تو بخشش کر ہی دی. اور سن لو، تمہاری اولاد میں سے جو بھی میرے اس گھر کے پاس آ کر میرے احکام پورا کرے گا اور تمہاری طرح حج کرے گا، میں اس کی بھی بخشش کروں گا، میں اسے بھی معاف کروں گا. اس کے بعد طوفان نوح میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا نا، وہ پوری دنیا میں آیا تھا. اس طوفان میں خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور وہ اس کے نشانات مٹ گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جہاں وہ بنیادی تھیں وہ بنیادیں بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو. نشانات مٹ گئے تھے تو حضرت جبرائیل نے بتایا. تو اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرمانے کے بعد دعا کر رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، ہماری اس محنت کو قبول فرما، ہماری اس کوشش کو قبول فرما. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. آج ہم مسجد بناتے ہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ صرف دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے ہم ایسی مسجد بنائیں گے کہ دوسرے کسی نے بھی نہیں بنائی، اور بناتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. لیکن خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کی تمام مساجد کا قبلہ ہے، اس کو بنانے والے اللہ سے کیا کہہ رہے ربنا تقبل منا. پتہ نہیں ہماری محنت میں کیا کمی ہو گئی، کیا قصور ہو گیا، اللہ ہماری محنت کو قبول کر لے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اب اس کے بعد قبیلے بنو جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیوی کے قبیلے والے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور اس کے بعد مختلف دور آتا گیا، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی، اس زمانے میں بھی مشرکین نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور انہوں نے اس کے لیے چندہ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم صرف حلال مال لگائیں گے، حرام مال نہیں لگائیں گے. تو انہوں نے حلال مال کو جمع کیا، اور وہ مال اتنا نہیں تھا جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے انداز پر خانہ کعبہ کو بنایا. نہیں تھا اتنا پیسہ، اس لیے انہوں نے کیا کیا، خانہ کعبہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، جس کو اب بھی ہم حتیم کعبہ کہتے ہیں. کعبہ ادھر ہے تو ادھر ایک چھوٹی سی دیوار رہے گی، تو وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. وہاں بھی اگر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز پر بنا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی یہ مشرکین ایمان لائے ہیں، اگر میں ان کے آبا و اجداد کے بنائی ہوئی تعمیر کو توڑ دوں گا تو اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے نہ پھر جائیں.
اس لیے اس کو چھوڑ دو. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحیح چھوڑ دیا. اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن مکے کے حاکم رہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے انداز پر تعمیر پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما دی. اس کے بعد حجاج ابن یوسف جو کہ ظالم بادشاہ گزرا ہے، کئی صحابہ کو تابعین کو اس نے قتل کیا، اس نے مکہ پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ ان کے دشمن نے یہ بنایا ہے. اس نے کیا کیا؟ پھر دوبارہ اس کو پرانے انداز پر بنا دیا. اس کے بعد ہارون رشید جب خلیفہ تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں گے، دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے انداز پر بنائیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے. تو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خانہ کعبہ کو کھلونا مت بناؤ، چھوڑ دو اسے. تم بنا دو گے، اس کے بعد تمہارا کوئی دشمن آئے گا، وہ صرف تمہاری دشمنی کی وجہ سے پھر اسے ڈھا دے گا. تو اس کی وجہ سے آج تک الحمدللہ وہ خانہ کعبہ اسی انداز میں موجود ہے. اب اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے. خانہ کعبہ کے اندر تو ہم جا نہیں سکتے، اندر تو وی آئی پی لوگوں ہی کو اندر جانے کا موقع ملتا ہے. تو وہاں جا کے اگر محنت کوشش کر کے کبھی خالی ہو تو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، فضیلت حاصل ہو جائے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، حج جو ہے ایک عظیم الشان عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اعلان کرو تاکہ لوگ آ کے حج کریں خانہ کعبہ کا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میری آواز تو پست ہے اور زیادہ سے زیادہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، پوری دنیا والے کیسے سنیں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آپ کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانا میرا کام. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار نے اپنا گھر بنایا ہے اور تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہٰذا تم سب حج کرو. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم، تم حج کا اعلان کرو، لوگ دور دراز سے جوک در جوک جو ہے اس خانہ کعبہ کی دیدار کے لیے، حج کرنے کے لیے آئیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو پوری دنیا میں جو بھی تھے سب نے اس کو سنا اس وقت. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں جن کے نصیب میں حج لکھا تھا انہوں نے بھی سنا، باپ کے پشتوں میں جو موجود تھے انہوں نے بھی سنا. حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں آج بھی جو بھی حج کرتے ہیں انہوں نے بھی ضرور کیا ہے، وہ لبیک کہا اس وقت. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے بھی کہا ہو. کون بد نصیب ہوگا جسے خانہ کعبہ دیکھنے کا شوق نہ ہو. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر ایک کو شوق رکھنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق نصیب فرما، عمرے کی توفیق نصیب فرما. بزرگوں اور دوستوں، حج جو ہے وہ صرف عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. عمر میں ایک مرتبہ فرض، سال سال کرنا کوئی ضروری نہیں. اور کس کے اوپر فرض ہے؟ جو خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہو آسانی سے، اور اس کا جو بھی اخراجات ہیں اتنا اس کے پاس موجود ہو، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس موجود ہو. ضرورت سے زیادہ پیسہ چاہے زیورات کی شکل میں ہو، چاہے زمین کی شکل میں ہو، چاہے روپے پیسوں کی شکل میں ہو. اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے لیے 4 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اس میں کوٹے میں، تو اگر کسی کے پاس 4 لاکھ روپے ہے اور اس کے جا کر آنے تک اس کی بیوی بچوں کا جتنا خرچ ہے وہ بھی وہ دے کر جا سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے. آج بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج جو صرف مالداروں پر فرض ہے، ہم تو غریب ہیں، حالانکہ ان کے پاس بہت سا پیسہ ہوتا ہے.
خاص کر عورتیں، ان کے پاس زیورات بہت ہوتی ہیں، 30 شورن 50 شورن شادیوں میں ڈال دیتے ہیں. اب ان پر زکوٰۃ تو فرض ہی ہے سال سال، اور ان پر جو ہے حج بھی فرض ہو جاتا ہے. اب کسی کی عورت کے پاس 50 شورن ہے، اب آج کل کے حساب سے لاکھوں روپے ہو جاتے ہیں، تو اب اس کے اوپر حج فرض ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. اگر محرم اس کا شوہر یا اس کا بھائی، اس کا باپ بھی اگر جا رہا ہے تو سب ساتھ میں جانا ضروری ہے. اگر نہیں کوئی جا نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو زیور ہے وہ زیور میں جا سکتا ہے، لے کے جا سکتی ہے عورت، تو اب اس کے اوپر واجب ہے. مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے آج کل کے حساب سے، وہ اس کے حساب سے. اب اس کے پاس 10 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کا زیور ہے، تو اپنے لیے بھی اس میں سے نکال سکتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے، محرم کے لیے بھی نکال سکتی ہے. تو اب ایسی عورت پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں حج کرتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں مالداروں کا ہے، ہم تو غریب ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی بہت سا پیسہ ہوتا ہے. اور آج کل ایک فیشن ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں بس عمرہ کر لیں گے، عمرہ 1 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے، عمرہ کر لیں گے، خانہ کعبہ کو دیکھنا اتنا عمرہ کر لیں گے. عمرہ کر کے سمجھتے ہیں ہم ادا کردہ لحاظ، حالانکہ ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. ہاں حج فرض نہیں ہے ان کے اوپر، عمرہ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، عمرہ جو ہے سنت ہے، وہ حج فرض ہے. بار بار مثال دیتا ہوں میں. ایک آدمی کیا کرا کرتے، پگڑی کی فضیلت سن کو کیا کیا، پگڑی نکال کے، لنگی نکال کے پگڑی بن لیا، لنگی میں پگڑی بنا کے پہن لیا. اب یہاں سطر کھل گیا، سطر چھپانا فرض ہے، فرض چھوڑ کے سنت ادا کر رہا ہے. تو آج کل بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، مالدار ہیں، وہ حیثیت والے ہیں، عمرہ جاتے ہیں. پہلے حج کرو بھائی، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، حیثیت دی، پہلے حج کرو. حج نہیں کرنے کا گناہ ہوگا. حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے چاہیے کہ جلدی کر لے، کیونکہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے. کیا گارنٹی ہے کب موت آئے گی؟ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے. قاری صاحب، بہت مشہور قاری صاحب، پلبنیر کے، مدرسہ جو ہے وہ ہائیوے میں ہے، وہ مدرسے کو جا رہے تھے، اچانک آ کے بس نے ٹکر مار دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں جو ہے دم توڑ دیا. جوان 3 بیٹیاں ہیں، کہ اس کی بھی کیا بھی گارنٹی نہیں کب موت آتی، کیسی شکل میں آتی ہے کچھ پتہ نہیں. اگر اللہ نے ہمیں حیثیت دی تھی حج کرنے کی، کیا ہے طاقت دی تھی، اس کے باوجود بھی ہم حج نہیں کرے، اب آپ تب کر کے ٹالتے رہے، موت آ گئی جائے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں؟ فرض ہے. اس لیے پہلے موقع میں اگر اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے ہمارے پاس، تو ضرور جو ہے حج کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے اور حج کو جانا چاہیے. حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، من لم یمنعہ حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا. جس کے پاس حج فرض ہو جائے اور اس کے پاس کوئی قابل قبول عذر نہیں، ایسی بیماری ہے کہ جا نہیں سکتا ہو، تو ایسی بیماری ہے کہ جا نہیں سکتا، تب تو معاف ہے. یا بادشاہوں کی طرف سے ممانعت ہے، جیسے کرونا کے موقع پر اجازت نہیں دی جانے کی، تب تو معافی ہے، قابل قبول عذر. یہ سب کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، اچھا ہٹا کٹا ہے، جا سکتا ہے، پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی بن کر مرے، عیسائی بن کر. اس لیے بزرگوں اور دوستو، حج اگر فرض ہو جائے تو پہلے مرحلے میں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کل یہ بھی ایک رواج ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے سے پہلے ماں باپ کو حج کو بھیجنا، تب بھی ہمارا حج قبول ہوتا. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. ماں باپ کا معاملہ الگ ہے، یعنی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں، ان پر وہ حج کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے تو ان کے اوپر فرض ہے. ان کو بھیجنا بیٹے پر کوئی ضروری نہیں.
ہاں اللہ نے بیٹے کو اتنی حیثیت دی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بھی جا سکتا، ماں باپ کو بھی لے جا سکتا، بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور حج کو جانے کے بغیر اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن ماں باپ کو لے جانے کے بغیر نہیں ہے۔ اب صرف اس لیے کہ ماں باپ نہیں کرے حج، اس لیے یہ دیری کر رہا ہے، تو یہ بیوقوفی حماقت ہے، بالکل غلط ہے بات۔ ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے تو ان کو لے جانا کیا ضروری ہے؟ اسی طرح سے بہت سے سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کرانے کے بعد ہی حج کو جانا ہے، یہ بھی جو ہے خواہ کی بات ہے، ایسے ہم نے بنا لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا اتنا کہ ہم حج کر سکتے ہیں تو ابھی اول مرحلے میں حج کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے اپنی کسی دنیوی غرض کے لیے، دنیوی حاجت کے لیے، لوگ جو ہے حج کر کے جا کے آتے رہیں گے لیکن اللہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں کریں گے، اس نحوست کی وجہ سے۔ تو اس لیے اول مرحلہ میں ہم میں سے جن کے اوپر بھی حج فرض ہے ان کو حج کو جانا چاہیے، اور حج کے بڑے فائدے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حدیث مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو کوئی اللہ کے لیے حج کرے اور حج میں کوئی گناہ نہ کرے، کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، وہ اپنے گھر واپس ایسے لوٹے گا جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک پوتر ہو کے لوٹے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہوا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو کیا بات ہے، کیوں آپ اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں؟ تو عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی میں بیعت کروں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ آپ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا شرط یہ ہے کہ میں اس شرط پر بیعت کروں گا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمرو، اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت باقی گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ لیکن یہاں وہی بات ہے، اگر وہ گناہ جو ہے بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو بندے جب تک راضی نہیں ہوں گے معاف نہیں ہوگا، وہ سر پر رہے گا۔ لاکھوں روپے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ حج پہ حج کر رہے ہیں تو کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ بندوں کے حقوق ایسے ہی معاف نہیں ہوں گے، ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے اگر ہمارا کوئی قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو جا کے ان سے معذرت کریں اور ان سے وعدہ کریں، اپنے کسی کو آدمی کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو ذمہ دار بنا کے جائیں، حوالہ کر کے جائیں کہ میرے نہیں ہو تو یہ آدمی ادا کرے گا تمہارا قرض، جہاں تک ہو سکے قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کسی سے ہماری انبن ہو گئی ہے، ناچاقی ہو گئی ہے تو ان سے جا کے معافی مانگے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، اے لوگو حج اور عمرہ مسلسل کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں گناہوں کو
اور فقر و فاقے کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے، کر دیتے ہیں جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے کے میل و کچیل کو، سونے چاندی کے میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ لوہے میں میل و کچیل ہوتا ہے، آگ میں ڈالتے ہیں تو پورا میل اوپر آ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ سونا چاندی اسے پگھلا دیتے ہیں، آگ میں ڈال دیتے ہیں تو اس میں جو بھی میل و کچیل ہوتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح سے حج اور عمرہ کرنے سے، حج میں عمرہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے جاتے ہوئے عمرہ کرنا ہی پڑتا ہے، اور عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب جب ہم حج کو جائیں گے تو عمرہ کر لیں گے، اسی سے عمرہ ادا ہو گیا، اس کے بعد اگلے سال جانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور حج بھی کر رہے ہیں۔ تو اب حج اور عمرے کا ثواب اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو کرنے سے ایک تو فقر و فاقہ اللہ دور کرتے ہیں، تجربہ ہے۔ حضرت ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سبق میں بار بار کرتے تھے، اپنی حالت سناتے تھے۔ میری حالت ایسی تھی کہ 20 تاریخ ہوتے ہی پیسے ختم ہو جاتے تھے، یہاں سے وہاں سے خرید لینا پڑتا تھا، لیکن جب میں حج کو جا کر آیا تو اللہ نے مجھے خوب برکت عطا فرما۔ حالانکہ حضرت کے کئی بچے اولاد زیادہ ہیں، 10-12 ہیں حضرت۔ الحمدللہ حضرت کہتے ہیں اس کے حج کو جا کر آنے کے بعد میں نے حج کا ثمرہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ خوب کشادگی ہو گئی، خوب اللہ نے وسعت عطا فرما۔ حضرت کے کئی کتب خانے ہیں، مکتب حجاز وغیرہ کے نام سے، اللہ نے خوب عطا فرمایا، وسعت کر دیا۔ تو یہ اسی حدیث کی برکت ہے، اسی حدیث کے وجہ سے۔ تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے، حج کرنے سے آدمی فقیر نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اگرچہ ہمارے 3-4 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں کوئی بات نہیں، تجارت کرتے ہیں، اچانک مارکیٹ گرتا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپے چلے جاتے ہیں، مگر یہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ نہیں میں تمہارے فقر و فاقے کو دور کر دوں۔ تو حج کرنے والے کرتے ہی ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں، مالدار ہی نہیں، کتنے ہی غریب لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ شوق کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے دل میں شوق ہو، جذبہ ہو تو اللہ ہر ایک کو پہنچا سکتا ہے، بس شوق کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے، عشق پیدا کرنے کی ضرورت، محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگان کتابوں میں لکھتے ہیں ایک چیونٹی کو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا شوق ہوا، اور وہ چونٹی اللہ سے کہہ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، اللہ مجھے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا شوق ہے، مجھے پہنچا دے، زبان حال سے دعا کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالا کہ میں ابھی تمہارے پاس ایک پرندے کو بھیج رہا ہوں، تم اس کے پیروں سے چمٹ جاؤ، اور اس پرندے کو حکم دیا کہ تم اس کو جو ہے خانہ کعبہ کو پہنچاؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کی مراد پوری فرمائی اور اس کو خانہ کعبہ کو دکھلایا۔ تو ایسا کئی واقعات ہیں، اور خانہ کعبہ اللہ اکبر، وہ تو انوار و رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ آدمی جب دیکھتا ہے تو جی کرتا ہے کہ دیکھتے ہی رہے، وہ اسی جگہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے سے 2 غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے ہیں، میں امریکہ گیا تھا تو وہاں مجھے بتلایا گیا کہ یہاں ایک نو مسلم عورت ہے، اور وہ ایسی نماز پڑھتی ہے کہ دوسری عورتوں کو رشک آتا ہے، جو آبائی مسلمان ہیں انہیں رشک آتا ہے۔ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے بڑے اہتمام سے وضو کرتی ہیں، اور نماز کے لیے الگ سے ایک کپڑا کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھتی ہیں اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ چنانچہ مجھ سے کہا گیا کہ وہ عورت آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہے، تو حضرت نے پردے کے آڑ میں بٹھا کے بات کی، تو 1.5 گھنٹے تک اس نے کئی مسائل پوچھے، حضرت نے جواب دیا۔ حضرت کہتے ہیں میں نے سوال جواب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد پوچھا کیا بات ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس عورت نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا
کہ میں یہودی عورت تھی، میرا جو شوہر تھا وہ عیسائی تھا، ہم دونوں ایک کمپنی میں کام کرتے تھے امریکہ میں، کمپنی کی طرف سے جو ہے ہمیں کہا گیا کہ ہماری ایک شاخ، ہمارا ایک برانچ جو ہے جدہ میں بھی کھلنے والا ہے، تم اگر وہاں جاؤ گے تو تمہیں ہم بہت سا آفر دیں گے۔ چنانچہ ہم دونوں میاں بیوی تیار ہو گئے اور جدہ میں ہم رہنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کئی مسلمان سفید کپڑے پہن کے بسوں میں، کاروں میں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں روزانہ۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ تو شوہر نے کہا کہ یہ لوگ ان کا اللہ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس کا طواف کرنے کے لیے، اس کا چکر لگانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے وہ کیسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دور دراز سے لوگ جو ہے آ رہے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ وہاں غیر مسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عورت کہتی ہے میں نے کہا کوشش کر کے دیکھیں گے، ہو جائے، دیکھنے نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ان دونوں نے ایک پلان کیا کہ مسلمانوں کی طرح اس نے اسکارف پہن لیا اور اس کے شوہر نے ٹوپی پہن لی۔ اب دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ تب دونوں گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہاں جگہ جگہ پولیس ہوتی ہے۔ ایک چوکی آئی، رات کا وقت تھا، ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس جو ہے پریشان ہو گیا اور لوگوں کو دور سے اشارہ کر دیا کہ چلے جاؤ۔ تو کسی طرح ہم وہاں سے پولیس کی چوکی سے بچ کے آگے بڑھ گئے، اور جب وہاں پہنچے جہاں خانہ کعبہ ہے، ہم نے پوچھا کہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ہے۔ جب اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایسے انوار و برکات نازل ہو رہے تھے کہ ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے، بغیر اختیار کے ہماری آنکھوں سے رونا آ گیا، آنسو جاری ہونے لگے۔ بہت دیر تک ہم دونوں روتے رہے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے کہا کیا تمہارے سامنے حقیقت کھل گئی، کون سا دین سچا ہے؟ میں نے بھی پوچھا کیا تمہیں حقیقت کھل گئی؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں ابھی ہم سمجھ میں آئی حقیقت کیا ہے، سچا مذہب کیا ہے۔ تو عورت کہتی ہیں کہ ہمیں صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے سے ایمان کی توفیق ہو گئی، اسلام کی توفیق ہو گئی۔ ہمیں کسی نے بھی نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے بعد باہر آئے اور ہم فوراً جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، الحمدللہ آج تک اس پر قائم۔ تو ایسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، ہمارے صحابہ کے قدم مبارک پڑے ہیں، کئی ہمارے نشانیاں موجود ہیں، حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشانات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ تو ایسی بابرکت جگہ ہے الحمدللہ۔ ہمارے محلے کے کئی ساتھی جو ہے اس سال حج کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کا سفر آسان فرمائے۔ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ کے لیے، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں بھی دعا کرنے کا موقع ملے، خانہ کعبہ کے پاس، مطاف کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس، مینا میں، عرفہ میں، جو بھی مقبول وقت ہے، مقبول مقام ہے، وہاں ضرور یاد کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو بھی یاد کریں، امت محمدیہ کو بھی یاد کریں، ان کے حق میں بھی دعا کریں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو ظالم اسرائیل ظلم کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر۔ یہ جو ہمارے حج کرنے والے ساتھی ہیں، ان سے یہ درخواست کرنا، یہ سنت ہے، دعا کی درخواست کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی میں عمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اخی لا تنسنا فی دعائک، اے میرے پیارے بھائی ہمیں اپنے دعاؤں میں مت بھول۔ کون؟ دونوں آقا، دونوں جہاں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر رہے ہیں
کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تنسنا یا اخی فی دعائک، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو درخواست کی اس کے بدلے میں اگر مجھے پوری دنیا کی دولت بھی مل جاتی تو میں ٹھکرا دیتا۔ کتنی قیمتی درخواست، کتنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے درخواست کی، میں اس لائق ہی نہیں تھا۔ تو ہم بھی اپنے ہمارے بھائیوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہرگز ہرگز اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں، ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور قدم قدم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں اسے پورا کریں۔ ایک بات بے حد ضروری ہے، یہ جو حج کے جو مسائل ہیں وہ روز مرہ کے مسائل نہیں، نماز تو روزانہ پڑھتے ہیں، اس کے مسائل میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں، تو ایک معمول ہو گیا ہے، آٹومیٹک طریقے سے ہم سب صحیح کر لیتے ہیں۔ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس کے مسائل جاننا بھی ہے۔ بہت سے علماء مفتیوں کو بھی وہاں غلطی ہو جاتی ہے، انہیں بھی مسائل ذہن میں نہیں رہتے، کیوں؟ عمل نہیں ہے، روزانہ عمل نہیں ہوتا، اس لیے مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑی کوتاہیاں، اتنے لاکھوں روپے دے کے خرچ کرتے ہیں، بہت سو کو نام نہیں آتا ہے، ان لوگوں کو مل جاتا ہے، پھر وہاں جا کے ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں، ڈر ہوتا ہے ان کا حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، 2011 میں حج کیا تھا، میں نے دیکھا ہوں عرفہ میں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کریں گے تو دم واجب ہو جاتا، قربانی واجب ہو جاتا۔ ہمارے بھائیوں کو، تمل ناڈو کے بھائیوں کو دیکھا کہ وہاں ان کی عادت ہے نا روزانہ پانی نہانا، وہاں نہا رہے پانی، صرف پانی نہانے کیا بھی فرق نہیں ہے، پانی نہا سکتے کوئی بات نہیں، باقاعدہ صابن، وہ بھی خوشبودار صابن لگا کے پانی نہا رہے۔ عورتوں میں بھی ہمارے گھر والوں نے کہا کہ عورتیں بھی جو ہے باقاعدہ روزانہ جس طرح سے تیل لگا کے پاؤڈر لگاتے ہیں نا ویسے ہی کر رہی ہیں احرام کی حالت میں، کچھ پتہ ہی نہیں، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی پتہ ہی نہیں، طواف زیارہ فرض ہے وہ، اب وہ پتہ ہی نہیں، کتنے لوگ ایسے ملے کرے ہی نہیں ہو۔ اب اسی طرح سے جو ہے مزدلفہ ہے، اب وہ اس کا جو بارڈر رہتا ہے اندر وہاں قیام کرنا ضروری، بہت سے بھیڑ ہے بول کے باہر ہی رہ کے گزار کے آ جاتے، واجب چھوٹ جائے گا۔ ایسے ہی عرفہ میں ٹہرنا ہے، اسی طرح سے نمازیں جو ہے ایک ساتھ ملا کے پڑھنا، یہ سب بہت سے باریک باریک مسائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو بھی جانے والے ہیں ان کو ضروری ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی جہاں بھی بیانات ہوتے ہیں اس میں ضرور شریک ہوں۔ اگر حج کی سلسلے میں جو بھی کتابیں ہیں اردو میں ہو، تمل میں ہو یا انگریزی میں ہو، وہ ضرور حاصل کریں، اپنے ساتھ ایک رکھیں کتاب، اس میں جو بھی مسائل ہیں اس کے مطابق جو ہے چلیں، یا کسی عالم سے مفتی سے رابطے میں رہیں، پوچھتے رہیں کہ ایسا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں جو بھی ہے معلومات جان کر جانا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہمارا پورا پیسہ بیکار، ہمارا سفر بیکار، یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سے حضرات چلے جاتے ہیں وہاں جا کے بس گھر والوں کو بھیجتے رہتے ہیں، ویڈیو اٹھا کے، فوٹو اٹھا کے، خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں اب ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بھائی کیا ضرور، ہم گئے ہیں سکے ویڈیو نکالنے واسطے، ویڈیوگرافی کے واسطے، بہت دل دکھتا ہے، یہ بہت زیادہ بلا پھیل گئی، پہلے یہ نہیں تھی لیکن اب بہت زیادہ بلا پھیل گئی۔ خدا کے واسطے جو حج کے ایام ہیں ان دنوں میں جو ہے ضرورت کے حد تک گھر والوں کو بات کرنا ہے بات کریں، مگر یہ ویڈیو نکالنے کا یہ سب ہرگز نہ کریں۔ اور اسی طرح سے حج کو جانے سے پہلے، جانے کے بعد دعوتوں کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک رسم کے طور پر جانے سے پہلے دوسروں رشتہ داروں کو کرنا ضروری نہیں، کرے انہیں کریاچ نہیں، میں انہیں کریاچ تب میں دعوت کریا تھا، انہیں میں جاتا ہوں اب کرتا نہیں، انہیں رس لیتے غصہ،
نہیں رسم کے طور پر نہیں، خوشی سے کھلا دے، رسم کے طور پر نہیں کریا تو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے تمہیں، تو تمہیں بیکار ہے پھر۔ اب ایسے ہی جا کر آنے کے بعد انہیں حاجی کھلانا سے، پھر جانے سے پہلے انہیں کھلانا، جانے کے بعد حاجی صاحب کھلانا سکتے، نہیں کھلائے گا تو ابھی کتنا کھلایا، انہیں کیا بھی کر لیتا نہیں، جا کے آیا کیا بھی لے گیا، کھا لی ایک دو کھجور بھی، زمزم پانی لاکھ دے دلیا، کیا بھی دیا نہیں، ایسے سب شکایت۔ اب ایئرپورٹ پہ جاتے پورا قافلہ، پورا پریوار، مردیں عورتیں بچے سب وہاں جو ہے اختلاط۔ تو ہمارے اکابر علماء جو ہیں یہ سب کے منع کرتے ہیں، اور جانا ہے لیکن محدود مقدار میں، پورا خاندان، پورا پریوار، پورا گھرانہ جانا، خواہ مخواہ راتوں میں یہاں وہاں عورتوں کو لے جانا ہے، کیا ضرورت ہے؟ گھر کے جتنے افراد ہیں قریب کے، وہاں گئے، گھر میں مل لیے، بات ختم ہے۔ تو اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو مقدر فرمایا ہے، سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر جو ہے قدم قدم پر آسان فرمائے، اور جتنے بھی حج کے مناسک ہیں، احکام ہیں، پورے کے پورے ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور حج مقبول نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مقبول، اللہ ہمارا حج قبول کر لے۔ حج کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ حضرات علماء کہتے ہیں حج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، جن گناہوں سے توبہ کیا ان گناہوں کی طرف ہرگز قدم نہ بڑھائے، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، یہ ہے حج مبرور۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کے حج کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے بعد انشاءاللہ وہ جو جانے والے ہمارے حاجی صاحبان ہیں ان سے مصافحہ ہوگا، سامنے آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا ونصرنا علی القوم الكافرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جان کر انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ساتھی، جو بھی بھائی اے اللہ تیرے گھر کو آنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما، اے اللہ ان کے ایک ایک عمل کو قبول فرما، اے اللہ ان کو یا اللہ صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ پورے مناسک حج اطمینان سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، کسی بھی قسم کے حادثے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی امت مسلمہ حج کے لیے جائے گی یا اللہ سب کا حج قبول فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ظالموں کو یا اللہ نیست و نابود فرما، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ خیر کے لین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ ہماری چھوٹی پوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.